الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقالون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کو کفار ستاتے تھے اس طور پر کہ یہ ظلم کیے گئے، بانہم ظلموا، یہ ظلم کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ آیت کا جو شان نزول ہے یہ سب سے پہلی آیت ہے کہ جس آیت نے جہاد کے حکم کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس میں پہلا جو الفاظ ہے وہ اتنا سرور والا ہے، اذن للذین، ان لوگوں کو پروانہ عطا کیا گیا، پرمیشن کا، اجازت کا، ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی۔ یقالون بانہم ظلموا، جن کو لوگ ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اس طور پر کہ یہ ظلم کیے گئے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ ظلم کیے گئے، بے شک اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ کفار لوگ صحابہ کرام کو ستاتے تھے، زبان کے ذریعے سے بھی اور ہاتھ کے ذریعے سے بھی، اور صحابہ کرام ان کی کفار کی شکایات لے کر حضور کے پاس آتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، کس حال میں آتے تھے؟ کسی کا سر پھٹا ہوتا تھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا تھا، کسی کے پاؤں بندھے ہوتے تھے، تو اس طرح تکلیف کی حالت میں یہ حضور کے پاس آتے تھے اور شکایات کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے فی الحال صبر کرو، کیونکہ جہاد کا حکم نہیں ملا۔ اب جیسے ہی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلی آیت جہاد کے حوالے سے یہی نازل ہوئی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا کہ اب بس ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کا سر پھٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس کے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ بندے کی تکلیف کو نہیں ملاحظہ فرماتا؟ پر ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام ہو ہی جائے گا۔ اگر 70 سال سے ہم کشمیریوں پر ظلم دیکھ رہے ہیں تو ایک وقت وہ بھی دیکھیں گے تو یہی کشمیری ناز کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور قدرت پر، ورنہ مایوس تو مسلمان کو کبھی ہونا بھی نہیں چاہیے، چاہے مرتے دم تک اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تب بھی اس کو مایوس اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی تو کسوٹی ہوتی ہے بندے کو پرکھنے کی، حق اور باطل کے درمیان، ایمان اور بے ایمانی کے درمیان۔ اگر ایمان ہے ہمارے پاس اور آزمائشیں بھی بہت زیادہ ہیں تو کہیں جا کر یہ نہ بول دے اللہ مجھے بھول تو نہیں گیا، اللہ مجھے بھول گیا، تو یہ کفریہ جملہ ہے۔ تو علمی اعتبار سے صبر کرنے کا یہ امتحان ہوگا کہ زبان سے شکوہ و شکایت نہ لے کر کے آئے، اچھے جملے لائے، اور اس لڑائی کی زندگی میں حق و باطل کا مارکا کیا ہوگا کہ جہاد سے پیچھے مڑتے ہیں یا پھر آگے بڑھتے ہیں، اور یہ تو پہلا حکم تھا۔ جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو یہ اجازت دے دی گئی، جب اجازت دے دی گئی کہ جو لوگ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی لڑو اور بدلہ لو، تو اس طرح اذینہ کا لفظ جو ہے یہ اس جہادی کو پتہ ہوگا، اس اللہ کی راہ میں لڑنے والے کو پتہ ہوگا کہ اس اذینہ کے اندر کتنا سرور چھپا ہوا ہے۔ اس کا پس منظر میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ ایک بچہ ہو، آپ سے ایک عرصے سے کچھ مانگ رہا ہو، ٹھیک ہے، ایک مانگ رہا ہو اور آپ اسے نہ دے رہے ہوں کسی برسبیل حکمت، 1-2 سال کے بعد آپ کو لگا کہ یار بچے کو یہ چیز دے دینی چاہیے، ٹھیک ہے، 2 سال کے بعد آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ لو تمہاری یہ خواہش جو تم 2 سال سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے یہ لو، آپ پھر اس کو پکڑ کے اس سے خوشی کا حال دریافت کرو۔ اس سے کہیں زیادہ خوشی ان لوگوں کو ہوئی تھی کیونکہ پرمیشن مل گئی اللہ کی طرف سے، اور مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، آج بھی پابند ہے، کل بھی پابند تھا، قیامت تک پابند رہے گا، کیونکہ ظلم نہ ہو۔ ظلم سہنے کی تو اجازت ہے، ظلم کرنے کی اصل میں اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنا عرصہ ہوا اور آیت نازل بعد میں ہوئی، اور یہ جہاد کے حوالے سے پہلی آیت تھی کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ نے آگے بھی خوشخبری کے طور پر ارشاد فرمایا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ کفار یہ مت سمجھو کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، کچھ وقت کے لیے تمہیں مہلت دی ہے،
ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اب اس پس منظر کو لے آئیے، یہ آیت بھی ختم ہوگی، پس منظر بھی ختم ہو گیا۔ یہ پہلی آیت تھی جو بتائی تھی کہ جہاد کے حوالے سے نازل ہوئی اور جہاد کا حکم ملا۔ جب جہاد کا حکم ملا تو کافروں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی، وہ چھپ جاتے تھے، دور بھاگ جاتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، کبھی کبھی چھیڑتے ہیں، 1 سال کے بعد چھیڑیں گے، پھر 2 سال کے بعد پھر چھیڑیں گے، موقع ملے گا ہندوستان کے اندر تو یہ پاؤں باندھ دیں گے۔ یہ ڈھونڈتے ہیں ان کو اپنے دل کی تسکین کے لیے۔ یہ سب دل کی تسکین ہے اور دل کی شانتی ہے، من کی شانتی ہے، اور اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے سب کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ مسلمان کو پکڑ کہتے ہیں کہ کہو بھگوان، مطلب اپنے بھگوان کا نام نعرہ مروانے کے لیے وہ کہتے ہیں۔ جتنا ان سے بن پڑے گا وہ ظلم کریں گے۔ تو آج بھی یہی پس منظر، 1400 سال پہلے والے پس منظر کو اگر سمجھنا ہے تو موجودہ ہندوستان کی حالت دیکھ لیں۔ ہم تو یہاں پر پھر بھی سکون سے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ وہاں جب بھی ظالموں کو موقع ملے گا، کافروں کو موقع ملے گا، وہ ظلم کریں گے۔ کیوں؟ اپنے آباء و اجداد کی جو عادت ہے اس کو دہراتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی، مشرکین عرب بھی اور کفار بھی، یہ سارے ایک ہی طبیعت کے مالک ہیں۔ جب جب ان کو موقع ملے گا یہ مسلمانوں سے ظلم کریں گے، مسلمانوں سے شرارتیں کریں گے، مسلمانوں سے زیادتیں کریں گی۔ یہ کوئی معاملے ہوں گے جو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر تو بالکل نہیں چھوڑتے۔ وہ وہاں پر ظلم کریں گے، جب جب موقع ملے گا ان کو ماریں گے، جب جب موقع ملے گا ان کو باندھ دیں گے، جب جب موقع ملے گا ان کے بازو توڑ دیں گے، جب جب موقع ملے گا ان کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ کیونکہ ان کے آباء و اجداد بتاتے آئے ہیں کہ ہمارے بڑے ان کے ہاتھ توڑ دیتے تھے، ان کے سر پھوڑ دیتے تھے، ان کے پاؤں کاٹ دیتے تھے، ان کے پاؤں باندھ دیتے تھے، ان کو کھینچتے تھے اور گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ یہ کہانیاں سناتے آئے ہیں، تو اس لیے وہی عمل کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ والی آیت ہے جو بتائی ہے کہ یہ جب سر پھٹا ہوا حضور کی بارگاہ میں لے جاتے تھے، ٹوٹا ہوا بازو لے جاتے تھے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے جاتے تھے، شکایتیں کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ تو ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، یہ تو ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو حکم نہیں ملا تھا تب تک تو آزمائش تھی اور صبر کیا، جیسے ہی حکم ملا تو وہ منہ چھپا رہے تھے۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیں اس آیت کے تحت کہ اگر یہ اس طرح کے احکام نہ ہوتے تو ہم آج بھی ظلم سہ رہے ہوتے۔ پاک آرمی جو ہے، قرآن ہے، اس کے احکام ہیں، اس پر ہاؤ ناؤ ہے ان کی، کیونکہ یہ کلمہ کے نام پر بنا ہے۔ باقی معاملات کی وجہ سے شاید آرمی سے ہم بدظن ہو جاتے ہوں، تحفظ اور کمانڈ کے اعتبار سے اور دفاعی تقاضوں کے حوالے سے آرمی قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں پروٹیسٹ کرتی ہے اور حفاظت کرتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مشن کا نام کسی اور چیز کے نام پر تو نہیں رکھا، پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ آرمی ہماری آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ انہوں نے قرآن کے نام، یعنی قرآن سے نہیں ہٹے، قرآن کے نام پر رکھا۔ تو اب آپ لوگوں کے شکوک و شبہات بھی دور ہو گئے ہوں گے کہ آرمی ہماری ہے، کہ بھگوان کے نام کی تو نہیں، انہوں نے کسی بت کے نام تو مشن نہیں رکھا نا، جیسے انہوں نے بھی زہر کر دیا سندور رکھ کے۔ تو اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آزمائش میں مبتلا کر دے تو اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ وقت گزاریں۔ انشاءاللہ اچھا وقت جب آئے گا تو یہ سارے بادل جو ہیں برائی کے، آزمائش کے، یہ سارے چھٹ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ اب ان کا جو ہونے جا رہا ہے حال، وہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ چھیڑا کس قوم کو ہے، للکارا کس قوم کو ہے، پکارا کس قوم کو ہے، اور کس قوم کے ساتھ یہ بھیڑ بیٹھے ہیں اور لڑ بیٹھے ہیں۔ اب آرمی یا ہم وہ پاکستانی، ہمارے پاس تو پیچھے والا گیئر ہی نہیں ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں نہیں، ہم صبر کریں گے۔ اور یہ قرآن کا بھی تقاضا ہے، صحابہ کا بھی طریقہ ہے، میرے حضور کا بھی طریقہ ہے کہ پہل ہم نہیں کریں گے۔ جب آپ مکہ تشریف لے گئے تھے اتنے سالوں بعد، اور آپ کو یاد بھی آ رہی تھی، عمرہ بھی کرنا تھا اور وہ بھی قضا تھی عمرے کی، تو یہ تشریف لے کر گئے تھے، تو اس وقت بھی کہا تھا کہ پہل ہم نہیں کرنے والے، جبکہ انہوں نے بہت دروازے بھی بند کر دیے تھے، سارے نہیں آنے دیا تھا۔ وہ معاہدے ہوئے، پھر وہ بات کا پس منظر ہے، آگے جو آیت آئے گی وہ اسی طرح کی آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی۔ تو آج والی آیت سمجھتے جائیں، جب ساری آیت آپ کے ذہن میں آ جائیں گی نا، پھر آپ کا جو لیول ہوگا وہ تبدیل نہ ہو تو پیسے واپس، یہ بھی مقصد ہے۔ آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں، ابھی آپ اپنا لیول چیک کر لیں، ٹھیک ہے، دفاعی نظام کا، دفاعی قوت کا، اور ویسے بھی مینٹیننس کا۔ لیکن ساری آیتیں جب سن لیں گے نا تو ایک ہی پکار آئے گی کہ یہ ساری اجازتیں تو میرے رب نے عطا فرمائی تھیں، غفلت میری ہے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا جا کر جہاد شروع کر دیں، نہیں، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے کچھ تدبیریں کر لیں۔ مسلمانوں سے بھی بدلہ لینے کی بعض صورتوں میں اجازت ہے، چماٹ مارنے کی بھی اجازت ہے، مطلب ظلم سہنے کی تو اجازت اس طور پر ہے کہ اگر سہ سکتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر نہیں سہ سکتے تو پھر تم بدلہ لے سکتے ہو اتنا کہ جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ہم جو معافی کا بار بار کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یار تربیت نہیں ہے اسلامی،
اسلامی تربیت ہو نا تو پھر ظلم کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہم دے دیں. اگر اس نے ایک تھپڑ ماری ہے، یہ شخص قوت کے ساتھ تھپڑ مار دے، مارے ایک لیکن قوت کے ساتھ، تو یہ ظالم ہو جائے گا، مظلوم ظالم ہو جائے گا. اس لیے ہم فضائل یہ سناتے ہیں کہ معافی معافی اور معافی.